فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قرآن مقدس کی 114 سورتوں میں سے سب سے مختصر اور سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی
صرف 3 آیتیں ہیں، لیکن اس سورت کے مضامین کو دیکھیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے پورے قرآن کا نچوڑ اس سورت میں بیان کی۔ اردو کا ایک محاورہ ہے، سمندر کو کوزے میں بند کرنا۔ جس شخص نے یہ محاورہ ایجاد کیا مجھے نہیں معلوم کہ اس نے یہ محاورہ کیوں ایجاد کیا، لیکن جب میں قرآن میں ٹھاٹھے مارتے ہوئے مضامین کا سمندر دیکھتا ہوں اور پھر ان کا خلاصہ سورت کوثر میں دیکھتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے پورے قرآن میں جو مضامین کا سمندر تھا اسے سورت کوثر کے کوزے میں بند کر دیا۔ میں قرآن کا طالب العلم ہوں، میں نے قرآن کی تفسیر سبقاً پڑھی ہے، اور تقریباً پون صدی ہو گئی ہے کہ سبقاً پڑھائی بھی۔ میں سورت کوثر کی تفسیر میں کئی رنگ سے اللہ کے فضل سے گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن آج کی محفل میں میں سورت کوثر کی تفسیر کا صرف ایک رنگ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ توجہ ہے آپ کی؟ ان من قید کر چھڑے، آگے سے بھی میں بند ہو گیا ہوں، پیچھے سے بھی بند ہو گیا، اور یہ میرے مزاج کے بالکل خلاف۔ اس کو کیا کرتے ہیں؟ پہلے بڑی آواز ہے، ایسے میں بند کر دیتے۔ قاضی صاحب ذرا اور قسم کے خطیب ہیں، میں ذرا وکھرے قسم کا خطیب ہوں۔ اول تو مجھے کھڑے ہو کے بیان کرنا چاہیے، یا پھر یہ قید میرے سامنے نہیں ہوئی۔
آپ کی توجہ ہے؟ نعرہ تکبیر! سورت کوثر میں اللہ اپنے پیارے پیغمبر سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے پیارے پیغمبر تو دو چیزیں مجھے دے دے، اس کے جواب میں دو انعام تیری جھولی میں ڈال دوں گا۔ جن دو چیزوں کا مطالبہ اللہ نے میرے نبی سے کیا اسے سورت کی دوسری آیت میں بیان کیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، نماز پڑھ اپنے رب کے لیے اور قربانی بھی کر اپنے، یہ دو چیزیں مجھے دے دے، تیری نماز بھی میرے لیے ہونی چاہیے، تیری قربانی بھی میرے لیے ہونی چاہیے، میں تجھے اس کے بدلے میں دو انعام دوں گا۔ پہلا انعام پہلی آیت میں بیان کیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تجھے کوثر عطا کیا ہے۔ کوثر کا کیا معنی ہے؟ یہ آپ اردو میں نہیں بولتے کثرت، اکثریت، کثیر، اسی سے نکلا ہے نا کوثر، جس کا معنی ہوتا ہے زیادہ، بہت، کثیر، اکثر۔ اللہ نے یہاں کوثر کا ذکر کیا، اکثر کا ذکر کیا، کیا چیز زیادہ دی اس کو ذکر نہیں کیا۔ مولا کیا چیز زیادہ دی ہے؟ علم زیادہ دیا ہے، موعظے زیادہ دیے، یار زیادہ دیے، کیا چیز تو نے زیادہ دی ہے؟ کثرت کا ذکر کیا، چیز کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا ایک شے ہووے تا دساں، میں نے تو اپنے نبی کو اتنی چیزیں کثرت کے ساتھ دی ہیں کہ وہ گننے میں نہیں آتی۔ پہلا انعام دیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اور دوسرا انعام دیا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تیرے دشمنوں کا نام مٹا کے رکھ دوں گا۔ دو چیزیں تو مجھے دے دے، وہ دو چیزیں جس کا مطالبہ اللہ کر رہے ہیں اس کو دوسری آیت میں بیان کیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، نماز پڑھ اپنے رب کے لیے اور قربانی بھی کر اپنے رب کے لیے۔ میں سمجھدار لوگوں میں، تعلیم یافتہ لوگوں میں موجود ہوں، کوئی میں جاہلوں میں نہیں بیٹھا ہوا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں نماز بھی کبھی غیر اللہ کے لیے ہوئی؟ یہ کون سا مطالبہ اللہ نے کر دیا کہ نماز میرے لیے پڑھ؟ مولا نماز تو ہوتی تیرے لیے، قربانی بھی تیرے لیے ہوتی ہے، اس کی گہرائی میں ہمیں جانا پڑے گا، اور مجھے تھوڑا سا پس منظر آپ کے سامنے رکھنا ہوگا۔ پس منظر آپ کے سامنے آئے گا تو انشاءاللہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کا معنی بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ لیکن آپ کی توجہ میں پوری چاہوں گا، ہم جتنی عبادتیں کرتے ہیں، جتنی بھی عبادات ہم کرتے ہیں، ان کی صرف 3 قسمیں ہیں۔ عبادتوں کی کتنی قسمیں؟ چوتھی قسم عبادت کی کوئی نہیں۔ عبادت 3 قسموں میں بند ہے۔ ان میں پہلی عبادت کا نام ہے قولی عبادت، لسانی عبادت، زبانی عبادت، جس عبادت کا تعلق انسان کی زبان سے ہے،
قول سے ہے، لسان سے ہے، جس کو عربی میں کہتی ہیں دعا، فارسی اور اردو میں کہتی ہیں پکارنا۔ پکارنا، یا اللہ میرے مریض کو شفا دے دے، یہ کون سی عبادت بنے گی؟ یا اللہ مجھے مقدمے سے رہائی دے دے، بولو بولو یہ کون سی عبادت ہے؟ یہ پکارنا، مسائب میں، مشکلات میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، حاجات میں پکارنا، صدا لگانا، یہ عبادت ہے، عبادت ہے۔ اور اس عبادت کا نام کون سی عبادت ہے؟ زور سے بولیے، زور سے بولیے۔ پکار عبادت ہے۔ چلو میں ایک اشکال بھی دور کرتا چلا جاؤں، جو لوگ آپ کے ذہن میں ڈالتے رہتے ہیں، آپ پریشان ہوتے رہتے ہیں، میں دور کر دوں۔ ہر پکار عبادت نہیں ہوگی، ہر پکار عبادت نہیں بنے گی۔ میں شہداء مسجد کے باہر کھڑے ہو کر مار روڈ پر جانے والے ایک بندے کو آواز لگاتا ہوں، او فلاں، میں اسے پکار رہا ہوں، یہ پکار عبادت بنے گی؟ زور سے بولو، نہیں بنے گی۔ غائبانہ پکار عبادت بنے گی، غائبانہ پکار۔ ہن بولو لاہوریو، غائبانہ دا کی مطلب ہے؟ بولو۔ غائبانہ پکار، غائبانہ، میں آپ کو دو لفظوں میں سمجھاتا ہوں غائبانہ کیا ہوتی ہے۔ جس کو میں پکار رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور بغیر اسباب کے میری پکار کو سنتا ہے، یہ پکار کیا بنے گی؟ ہر پکار عبادت نہیں بنے گی۔ آپ کو لوگ مغالطہ دے دیتے ہیں کہ تم ایک دوسرے کو آواز نہیں لگاتے ہو، یہ پکار عبادت نہیں بنے گی۔ غائبانہ پکار، ما فوق الاسباب پکار عبادت بنے گی۔ بیچارے لوگوں کو سمجھ نہیں ہوتی، علماء انہیں چکر میں ڈال دیتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں بی بی سی والا لندن چ بہ کے بول رہے ہوں، میں نے لاہور ریڈیو کھولا، بی بی سی کی آواز آنے لگی، وہ لندن میں ہے، وہ لندن میں بیٹھا ہے، میں نے یہاں ریڈیو کھولا، اس کی آواز یہاں آنے لگی۔ یہ بیان کر کے مولانا کہتے ہیں بی بی سی والے دی آواز اتھے آ سکتی ہے تے بزرگ نہیں سن سکتے۔ آگے پڑھی پڑھائی قوم ہے، وہ کہتے ہیں کیوں نہیں جی، اگر بی بی سی کی آواز یہاں پہنچ سکتی ہے تو پھر بزرگ تو بزرگ ہے نا۔ پھر وہ ٹی وی کی مثالیں دیتا ہے، میچ ہو رہا ہے برطانیہ، یہاں میں نے ٹی وی آن کیا، کھلاڑی بھی نظر آ رہے ہیں، بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آواز آ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی برطانیہ کی آواز، تصویر یہاں لاہور میں ٹی وی پر۔ اور اب تو بڑی نئی نئی دلیلیں ہیں، علماء کہتے ہیں اے ویکھو جی چھوٹا جی آلہ، سعودی عرب سے بندے نے کال کی، لاہور مار روڈ پہ اس نے کال وصول کی، یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات یہاں، تار بھی کوئی نہیں۔ ایڈی قوت، ایڈی طاقت، یہ ہو سکتا ہے بزرگ نہیں سن سکتے؟ جو لاہوری مجھے اجازت دیں تو میں تینوں دلیلوں کو توڑ دوں اور یوں توڑ دوں۔ میں نے کہا میں ریڈیو دے سیل کھسکا دینا، تو بی بی سی بلا۔ میں ریڈیو دے سیل کھسکا دینا، تو بی بی سی بلا۔ میں بجلی دا سوئچ آف کر دینا، تو ٹی وی تے میچ وکھا۔ اور تیسری بات جو میں کہنے لگا ہوں، یہ بڑی خوبصورت بات ہے، میں موبائل دی روح کڈ لینا۔ بلا، میں موبائل دی روح کڈ لینا، بلا۔ اور میرے بھائی یہ وسائل کے تحت ہے، اسباب کے تحت ہے، ذرائع کے تحت ہے،
مشینریوں کے تحت ہے، شعاؤں کے تحت ہے، اور رب سنتا ہے بغیر اسباب کے، وہ پکار عبادت بنے گی، ہر پکار عبادت نہیں بنے۔ کوئی میری بات سمجھ بھی آئی کہ جی نعرے مارن لگے ہوئے؟ تو بات سمجھ آئی آپ کو کہ کوئی نہیں بات ہے؟ میرا مرشد بیٹھا ہے کراچی، میرے پیر صاحب بیٹھے ہیں کراچی، میں نے پیر صاحب کا نمبر ملایا، میں نے کہا پیر صاحب میرے واسطے دعا کرو، جائز کہ ناجائز؟ بولو بولو۔ پھر یہ موبائل نہیں ہے، میں لاہور میں بیٹھ کے کہتا ہوں پیر صاحب میری بات سنو، میرے لیے دعا کرو، عقیدہ میرا یہ ہے کہ وہ میری گفتگو کو سن رہا ہے، یہ جائز کہ ناجائز؟ ہر پکار عبادت نہیں بنے گی، غائبانہ پکار عبادت۔ اگلے دن میں نے ایک ٹی وی میں دیکھا، ایک بزرگ ہیں، بس بزرگ ہی ہیں، علم سے بیچارے بالکل کورے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ تھا، یہ بعد میں بات بتاتا ہوں، ربیع الاول کا مہینہ تھا، یہ میلاد کے جلوس وغیرہ بڑے نکل رہے تھے، تو ان کو کسی نے پرچی بھیجی کہ یہ میلاد کا جو جلوس ہے یہ صحابہ نکالتے تھے، صحابہ نکالتے تھے جلوس۔ میں نے ان سے پوچھا، ان سے نکالتے تھے؟ تو بزرگ جواب دیتے ہیں اے جڑی بریانی تساں کھاندے ہو اے صحابہ کھاندے ہوندے سن؟ خدا گواہ میں نے خود سنا، اگر میں خود نہ سنتا نا تو میں یہ جہالت مانتا ہی نہ، بھئی اتنا جاہل ہے بندہ۔ یہ جو بریانی تم کھاتے ہو یہ صحابہ کھاتے تھے؟ یہی دلیل ایک دفعہ میں نے واکنٹ میں دی، تو مولوی صاحب آئے اور وہ کہنے لگے بندیالوی کہتا ہے جو نیا کام ہو وہ بدعت ہوتا ہے، دین میں جو نیا کام ہو وہ بدعت ہوتا ہے۔ تو بندیالوی جو اینک پہنتا ہے یہ نبی پاک کے زمانے میں تھی؟ تو یہ بھی بدعت ہے۔ جیڑی کار تے چڑھدا، نبی پاک کے زمانے میں کاریں تھی، یہ بھی بدعت ہوئی۔ یہ سائیکل بھی بدعت، موٹر سائیکل بھی بدعت۔ میں پھر وہاں گیا، میں نے جو جواب دیا آپ کو سناؤں، بڑا لطف لیں گے آپ۔ میں نے کہا مولانا میں اینک دین سمجھ کے نہیں پہنتا، میری مجبوری ہے۔ اس وقت میں نظر اینک پہنا کرتا تھا، جبکہ یہ بات تھی میں اینک پہنا کرتا تھا، پھر مجھے پتہ نہیں چلا کہ میری نظر کیسے صحیح ہو گئی، حالانکہ میں شوگر کا مریض ہوں۔ تو میں اینک اس وقت پہنتا تھا، میں نے کہا میں اینک دین سمجھ کے نہیں پہنتا، میری مجبوری ہے، میں کار تے دین سمجھ کے نہیں چڑھتا، میری مجبوری ہے، میں بریانی دین سمجھ کے نہیں کھاندا، بھوک لگتی ہے میری مجبوری ہے۔ یہ تیرا جلوس بھی انجے نا، تم ایک دیارے جمعے تے آکھو میں جلوس دین سمجھ کے نہیں کٹدا، میری مجبوری ہے۔ تو بھی کہہ، میں تو کہہ رہا ہوں اینک میری مجبوری ہے، اینک بھی میری مجبوری ہے، کار پہ چڑھنا بھی میری مجبوری ہے، میں تو اسے دین سمجھ کے نہیں نہ پہنتا ہوں نہ کار پہ چڑھتا ہوں۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین قرآن میں آیا ہے، تو بھائی یہ جو ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں مجھے پانی پلا دے، تو پھر یہ بھی تو مدد مانگنی ہے، یار اے بوری ذرا میرے سائیکل تے لدوا دیں، یہ بھی تو مدد مانگنی ہے، تو یہ بھی تو ایاک نستعین کے خلاف ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، مولانا تمہیں استعانت اور تعاون میں فرق ہی نہیں، تمہیں کسی نے فرق ہی نہیں بتایا کہ ایک تعاون ہوتا ہے ایک استعانت ہوتی ہے۔ تعاون دو طرفہ ٹریفک ہے، ٹریفک جا بھی رہی ہے، تعاون اج تو من پانی پیوا، کل مینوی ضرورت، اج تو میری مدد کر، کل تینوی ضرورت،
یہ تعاون ہے، یہ تعاون ہے. اور استعانت جو ہے وہ یک طرفہ ٹریفک ہے. اللہ سے جب مدد مانگتے ہو تو کس نظریے سے مانگتے ہو؟ مولا آج تو میری مدد کر، کل تین بھی ضرورت پیسے. اس نظریے سے کہتے ہو. میرے بھائی یہ ماتات الاسباب ہے. اس کو پانی دینا ہے، گلاس بھرنا ہے، ہاتھ استعمال کرنے ہیں، پانی دینا ہے، ہاتھ اٹھانے ہیں، بوری اٹھانی ہے، سائیکل. یہ ماتات الاسباب ہے حضرت، یہ اسباب کے تحت ہے. اور اللہ مدد کرتا ہے ما فوق الاسباب، ما فوق الاسباب. عبادت کی پہلی قسم کیا ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو. وہ کون سی عبادت ہے؟ پکارنا. پکارنا. ہر پکار عبادت بنے گی؟ کون سی پکار عبادت بنے گی؟ جس کو میں پکار رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے حالات سے واقف ہے، میری پکار کو ہر جگہ سے سنتا ہے. یہ ما فوق الاسباب پکار جو ہے یہ عبادت ہے. بلکہ میرے آقا نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، پکار ہی عبادت ہے. ایک اور مقام پہ فرمایا الدعاء مخ العبادہ، ساری عبادت کا مغز وہ کیا ہے؟ پکار ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا الدعاء افضل العبادہ، پکار جو ہے یہ ساری عبادات میں افضل عبادت ہے. اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ سے حاجات طلب کرنا، اللہ سے شفائیں مانگنا، مسائل میں مدد کے لیے اللہ کو پکارنا. میں شہداء مسجد میں بیٹھا ہوں، میں تو ان کو الف با تو نہیں پڑھانا، نورانی قاعدہ میں تو نہیں پڑھانا. آپ قاضی صاحب کی تقریریں سنتے رہتے ہیں، میں نے تو صرف چند باتیں دورانی ہیں جو آپ نے کئی مرتبہ آپ سنتے رہتے ہیں. تو عبادت کی کل قسمیں کتنی ہیں؟ ان میں پہلی قسم کیا ہے؟ پکار. اللہ کو پکارنا، اللہ کو صدا لگانی، مسائب میں، مشکلات میں، حاجات میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ کے سامنے جھکنا، یہ عبادت کی پہلی قسم ہے. عبادت کی دوسری قسم ہے بدنی عبادت. کون سی عبادت؟ جس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ بدن کے ساتھ. آپ میرے ساتھ بولتے چلے جائیں. ہاتھ باندھنا کون سی عبادت ہے؟ رکوع کرنا، سجدہ کرنا، احرام باندھنا، حجر اسود کو چومنا. حجر اسود کو چومنا عبادت ہے جی، حجر اسود کو چومنا عبادت ہے. بیٹے کو چومنا کوئی عبادت نہیں. بندے بیٹے کو چوم لیتے ہیں، کوئی عبادت نہیں. چوم سکتے ہیں آپ، جائز ہے. میرے ماتھے کو آپ چوم لیں، کوئی عبادت نہیں، کوئی ناجائز نہیں، کوئی ناجائز نہیں. حجر اسود کو چومنا یہ کس نظریے نے عبادت بنایا؟ ایک نظریہ اس کے پیچھے، ایک عقیدہ اس کے پیچھے. عقیدہ یہ ہے کہ جو رب مجھے مسجد شہداء میں دیکھتا تھا، لاہور میرے گھر میں دیکھتا تھا، وہ رب اس پتھر کو چومتے ہوئے بھی مجھے دیکھ رہا ہے. اس نظریے نے اس چومنے کو کیا بنایا؟ اور جب آپ بیٹے کو چومتے ہیں تو یہ نظریہ ہوتا ہے. جب آپ اپنے پیر کے ماتھے کو بوسہ دے لیتے ہیں تو یہ نظریہ ہوتا ہے. بولتے جاؤ، بولتے جاؤ. ہوتا ہے، ہوتا ہے. اور جب کسی بزرگ کی چوکھٹ کو چومتے ہیں جی، اس وقت یہ نظریہ ہوتا ہے چومنے والے کا کہ یہ صاحب قبر مجھے، اس نظریے نے چومنے کو کیا بنایا تھا؟ حجر اسود کو چومنا عبادت ہے. صفا مروہ کے درمیان دوڑنا عبادت ہے. منا، مزدلفہ، عرفات میں کھڑا ہونا بدنی عبادت ہے. یہ سب بدنی عبادتیں ہیں اور اس میں سب سے افضل عبادت ہے سجدہ.
بدنی عبادات میں سب سے افضل عبادت کیا ہے؟ یہ پیشانی اپنے اللہ کے حضور جھکا دینا، یہ سب سے اعلی عبادت ہے، افضل عبادت۔ ایک تجزیہ کرتا ہوں، آپ میرے تجزیے سے اتفاق کریں تو آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ آپ نے اتفاق کر لی، ورنہ آپ کو میرے تجزیے سے اختلاف کرنے کا پورا حق حاصل، کوئی زبردستی نہیں کہ آپ میرا تجزیہ مانے، نہ، آپ کو میرے تجزیے سے اختلاف کرنے کا حق حاصل۔ آپ کہیں بندیالوی نہیں، تیرا تجزیہ صحیح نہیں، اور اگر اتفاق کریں تو پھر سبحان اللہ کہہ دیں۔ تجزیہ میرا یہ ہے کہ یہ پیشانی اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکانا انسانیت کی تذلیل ہے۔ کرو، اتفاق کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ یہ پیشانی اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکانا انسانیت کی کیا ہے؟ تذلیل ہے۔ یہ پیشانی جھکنی چاہیے تو صرف کس کے آگے جھکنی چاہیے؟ میں ایک اور تجزیہ بھی کرتا ہوں، اس سے خوبصورت تجزیہ ہے، اس میں بھی آپ کو اختلاف کرنے کا پورا حق حاصل، آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ تجزیہ میرا یہ ہے کہ ہمارا دین، دین اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ لوگوں کی پیشانیاں در در سے ہٹا کے ایک کے دروازے تو جھکا دیتا ہے۔ اسلام کی تو خوبی یہی کہ ایک کے دروازے پہ۔ اے میرا پتر ایک باری پھر نعرہ ماری، شاباش، اگلی نسل بھی تیار ہے انشاءاللہ، جراثیم اگلی نسل میں منتقل ہو رہے۔ آپ کو کسی لائبریری میں، یہاں لاہور میں بڑی لائبریریاں ہیں، آپ کی کالج کی لائبریری، سکول کی لائبریری، یونیورسٹیوں کی لائبریری، اس میں آپ کو ایک کتاب ملے گی پروفیسر غازی احمد کی لکھی، اس کا نام ہے من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کا سفر۔ اندھیروں سے، یہ پروفیسر غازی احمد کون ہے؟ پاکستان ہندوستان تقسیم نہیں ہوا، یہ 7ویں جماعت کا طالب علم تھا، اس نے ہندو مذہب چھوڑ کے اسلام قبول کیا۔ پھر یہ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، پھر اس نے حضرت قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ سے علم پڑھا، پھر اس نے سکول کی تعلیم حاصل کی، پروفیسر بنا، پھر پرنسپل ریٹائر ہوا بچھال کلا میں، چکوال کے علاقے۔ آپ یہ کتاب ضرور پڑھیں، بڑی خوبصورت کتاب، آپ شروع کریں گے ختم کیے بغیر آپ کتاب نہیں رکھیں گے، اتنی زبردست کتاب من الظلمات۔ غازی احمد لکھتا ہے میری عمر صرف 12-13 سال، میں نے ایمان قبول کر لیا، انکوائری لگ گئی کہ کہیں اس بچے کو مسلمان ٹیچروں نے تو اس طرف راغب نہیں کیا۔ ظاہر بات ہے اس وقت اس بات کی اجازت نہیں تھی، ہندو بھی پڑھتے تھے، سکھ بھی پڑھتے تھے، مسلمان بھی اکٹھے پڑھتے تھے، یہ کسی مسلمان ٹیچر کی کارستانی ہے، اسے اسلام کی جانب راغب کر دیا۔ انکوائری لگی نا، غازی احمد کہتا ہے کہ افیسر نے پہلا سوال کیا، تو نے اگر ہندو مذہب چھوڑنا تھا چھوڑ دیتا، عیسائی بن جاتا، تو ہندو مذہب چھوڑ دیتا، سکھ بن جاتا، تو نہ عیسائی بنا نہ تو سکھ بنا، مسلمان کیوں بنا؟ سوال تو بڑا مشکل تھا، اس کی عمر 12-13 سال ہے، بچہ ہے۔ غازی احمد کہتے ہیں رب نے میرے دماغ میں جواب ڈالا، مجھے اسلام کی ایک خوبی نے متاثر کیا کہ یہ لوگوں کی پیشانیاں
در در سے ہٹا کے ایک کے دروازے پہ جھکا دیتا ہے. مجھے اسلام کی اس خوبی نے متاثر. وہ بھی آفیسر تھے, ہندو تھا, وہ سوال کرنے والا خود ہندو تھا, سکھ تھا, وہ بھی ٹیچر تھے. اس نے کہا اچھا اسلام کی یہ خوبی ہے کہ یہ ایک کے دروازے پہ جھکاتا ہے. تو لاہور کبھی نہیں گیا؟ تو سلطان باؤ کدی نہیں گیا؟ تو سائیں توکل شاہ کدی نہیں دیکھیا؟ وہاں جا کے دیکھ, کلمہ پڑھنے والے مزاروں پر, قبروں پر, چوختوں پر سجدے کرتے ہیں. تو کہتا ہے اسلام ایک کے دروازے پہ جھکاتا ہے. بڑا زبردست اس کا سوال تھا. غازی احمد کہتا ہے میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. میں اس کو کیا جواب دوں؟ اللہ نے میرے ذہن میں جواب ڈالا. میں نے کہا میں نے ہندوستان کا اسلام نہیں, مدینے کا اسلام قبول کیا ہے. اور جو مدینے کا اسلام ہے, اور جو مدینے والا, اور جو مدینے والا اسلام ہے وہ یہی سکھاتا ہے کہ یہ پیشانی جھکے گی تو صرف کس کے آگے جھکے.